السلام علیکم فرینڈس. تو فرینڈس چلیے آج ہم دشت عشق کی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں. وہ اب ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ اپنی ہاتھوں میں لے رہی تھی. اب وہ ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی. آپ ناراض ہیں نا مجھ سے؟ ہونا بھی چاہیے. ماما کے قاتل کا بیٹا آزاد گھوم رہا ہے اور میں ابھی تک کچھ نہیں کر سکی. بٹ ڈونٹ وری بابا، آپ کی بیٹی سارے حساب برابر کرے گی. جیسے آپ تڑپ رہے ہیں وہ بھی تڑپے گا. وعدہ ہے یہ میرا آپ سے. اس نے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا. اب وہ اپنے باپ کے آنسو صاف کر رہی تھی. بس بہت رو لیا ہم نے، اب رلانے کی باری ہے، اب تڑپنے کی باری اذلان حیدر شاہ کی ہے. اور بیچارے ابراہیم صاحب بیٹی کی باتیں سن کر یہ بھی نہ کر سکتے تھے کہ وہ جو بھی کرنے جا رہی ہے غلط ہے. ڈاکٹر کے مطابق وہ سن سب کچھ سکتے تھے. وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی. روم میں جا کر پہلے واش روم گئی، آنکھوں پر جھپکیاں ماری. پانی کی آنکھیں رونے کی وجہ سے کافی سوج گئی تھی. اب وہ سلیپنگ سوٹ لینے الماری کی طرف بڑھی، لیکن الماری کی حالت دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا. پوری الماری رنگ برنگے پوری آستین کے فراک، چوری اور چوڑی دار پاجاموں، بڑے بڑے دوپٹوں سے بھری تھی. اس نے جوتوں والے ریک میں نظر ڈالی تو وہاں اس کی ہائی ہیلز غائب تھی اور خصوصی کی فلیٹ چپلز اور سینڈلز کی بھرمار تھی. واٹ دا ہیل، اس نے غصے سے کہا. سبحاللہ، وہ غصے سے چلائی. کیوں بلا رہی ہو ان کو؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا. تم یہاں کیسے؟ وہ پہلے تو ڈر کر پورا کانپی تھی، پھر اپنی ہمت جمع کر کے اس نے پوچھا. ایسے. وہ اس کے سامنے آ کر بولا. اب وہ دروازے کی طرف بڑھا اور روم لاک کیا. کیا کر رہے ہو؟ اسے خوف آیا. فی الحال یہ بتانے اور سمجھانے آیا ہوں. جتنے مرضی پیرے بٹھا لو، پابندیاں لگا لو، جب تمہاری اور تمہارے باپ کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی، بچ نہیں پاؤ گے دونوں. اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی. کہا. شٹ. اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ اذلان نے جھٹکے سے اس کا بازو موڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کیا اور اس کی کمر اپنی سینے سے لگائی. اب وہ اسی پوزیشن میں چلاتے ہوئے ڈریسنگ میرر کے سامنے لایا. یو شٹ اپ، میری بات مکمل نہیں ہوئی. وہ دوسری اہم بات جو میں تمہیں بتانے آیا ہوں وہ یہ کہ آج سے تم اسی وارڈروب کو فالو کرے گی. اور ہاں، صوفے پر ان ڈریسز سے میچنگ بینگلز پڑی ہیں. روز صبح آفس میں تمہیں اس خلیے میں دیکھوں. فراک، بینگل اور خوزہ. ایک اور بات، جیولری ویئر نہیں کرو گی، مجھے پسند نہیں. گاٹ اٹ؟ کہتے ہوئے اس نے اس کے کان کی لو کو چوما اور پھر پورا ہل گئی تھی. وہ پوری طرح کانپ گئی تھی. ہاں ہاں، ہر حربہ ہے نا تمہارے پاس مجھے بہکانے کا. اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی. تم چھوڑو مجھے، یہ بھی بتا دو کہ سانس کیسے لینا ہے. وہ چلائی تھی. چلو بیٹھ پر تفصیل سے سمجھاؤں گا. وہ اسے خود سے آزادی دیتے ہوئے ذو معنی انداز میں بولا. دفع ہو جاؤ یہاں سے. وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی. ذرا تمیز نہیں تمہیں؟ شور سے ایسے بات کرتے ہیں. اس نے سگریٹ جلائی. نکلو یہاں سے، یہ تماشے اپنے گھر جا کر کرنا. اس نے سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. تم شاید بھول رہی ہو فجر ابراہیم شاہ، تمہیں یاد کروا دوں کہ اس گھر میں میرا تم سے زیادہ حق ہے. اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. چلو شاباش، یہاں ہو میرے پاس. اس نے اسے پاس بلایا. تم دفع ہو رہے ہو یا نہیں انابی؟ اس نے اونچی آواز دی. کوئی فائدہ نہیں، سب سو رہے ہیں. وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا. تم روئی ہو؟ اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا. تم سے مطلب؟ اس نے اسے اگنور کیا. بس رو لیا اور رونا باقی ہے. اس نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. جب تک میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے میری قسمت میں رونا لکھا ہے. فجر نے دھائی دیتے ہوئے کہا. اس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے پوری جان سے لگایا. مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو اسے لگ رہا تھا اس کی سانس نہیں آئے گی. ڈسٹرب نہ کرو، تھک گیا ہوں، سکون چاہیے تھوڑی دیر. وہ اسے خود میں بھیجتے ہوئے کھڑا تھا. بہت تکلیف دی ہے نا تم نے مجھے، اب تمہاری باری. ہر رات اذیت کی کاٹی ہے. اب وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا. چلتا ہوں. اس نے اس کی پیشانی چومی، دروازہ کھول کر چلے گیا اور وہ اسے بہکا بہکا جاتی دیکھ رہی تھی. یعنی وہ کسی چور دروازے سے داخل نہیں ہوا تھا تو کسی نے دیکھا تو ہوگا. وہ بھی اسی کشمکش میں تھی کہ فون کی بیل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا. کسی اننون نمبر سے میسیج تھا. اس نے کھول کر پڑھا. میں کیسے آیا، کہاں سے آیا، اس سب میں دماغ نہ کھپاؤ. میں اذلان حیدر شاہ ہوں، کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں. اس نے میسیج پڑھ کر موبائل بیڈ پر پٹاکا. وہ اب سونے کے لیے لیٹ گئی تھی. اتنی کروٹیں لینے کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی. اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی اس کے پاس ہے. جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر گئی تھی. میسیج ٹون نے اس کا دھیان کھینچا. اس نے نہ چاہتے ہوئے میسیج اوپن کیا. سو جاؤ، کیوں ڈر رہی ہو؟ نہیں آتا، اپنے گھر میں ہوں میں. آنے کا ارادہ نہیں تھا آج بھی، بس تمہیں تمہاری سیکیورٹی کی اوقات دکھانے آیا تھا. مزہ آیا دھجیاں اڑتی دیکھ کر. فجر کا خون کھول اٹھا تھا میسیج پڑھ کر. اس سے پہلے کہ وہ موبائل واپس رکھتی ایک اور میسیج آیا. اس نے اسے بھی اوپن کیا. نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کی سمجھ نہ آ سکے. میں وہ
ایک مشت غبار ہوں۔ پڑھے فاتح کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ اس میسج کو پڑھ کر فجر کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھا، آنکھیں بند کر لی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب وہ سو نہیں سکے گی۔ اسے ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھا جب اس کے پاپا اس کے کمرے میں آئے۔ جس دن بلٹس لگی تھی اس دن تمہیں کسی نے کوئی دھمکی دی تھی کال پر یا فیس ٹو فیس؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہیں پاپا، کسی نے دھمکی نہیں دی تھی، انفیکٹ اس دن تو میں کسی سے ملا بھی نہیں۔ آفس سے گھر آیا اور ریڈی ہو کر فجر کی فرسٹ انٹروڈکشن بزنس پارٹی تھی وہاں چلے گیا تھا۔ اس نے سیدھا بیٹھتے ہوئے کہا، وہاں کسی سے کوئی بدمزگی ہوئی تھی؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں پاپا، زیادہ ٹائم فجر کے ساتھ رہا، پھر وہاں علی آ گیا اور فجر کو کال آ گئی۔ وہ ایکسکیوز کرتی ہوئی کال سننے لگی، وہ پھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ کتنی دیر میں اسے ڈھونڈتا رہا، پھر گھر آ گیا اور پھر آپ سے بحث ہو گئی، باہر گیا تو یہ سب۔ اس نے پوری ڈیٹیل بتائی۔ ایک منٹ تم نے کہا وہاں علی آ گیا، رائٹ؟ یہ علی اذلان کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ انہوں نے کسی نکتے پر غور کرتے ہوئے کہا، جی پاپا، وہ جنگل کنگ بھی اسی پارٹی میں تھا۔ اس نے اذلان کے بارے میں بتایا۔ تم نے کہا جب تم فجر کے ساتھ تھے تو علی نے ڈسٹرب کیا تمہیں، تو مطلب صاف ہے اذلان نے اسے تم دونوں کے پاس بھیجا ہوگا، اور یہ حملہ بھی اذلان نے کروایا۔ وہ پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے۔ واٹ پاپا ویٹ، مطلب وہ جس آدمی نے مجھے بلٹ ماری، اس نے کہا تھا باس کا کہنا ہے کہ ان کی قیمتی چیزوں سے جتنا دور رہو اتنا بہتر ہے۔ اس نے بات کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ مطلب یہ سب اذلان نے؟ وہ بھی پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا۔ جی بیٹا جی، اور اذلان کی قیمتی چیز فجر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میرا بیٹا اتنا بے وقوف کیوں ہے۔ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے جا چکے تھے۔ اذلان حیدر شاہ، چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ ہیلو فجر، کیسی ہو؟ اس نے فجر کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس نے مصروف انداز میں جواب دیا، بے وفا، تم تو میرا پوچھنے بھی نہیں آئی۔ ہاسپٹل رہا ہوں، اس نے شکوہ کیا۔ آرام، آئی ایم سو سوری یار، میں نے نیوز دیکھی تھی، پر یار بابا کو گھر شفٹ کروانا تھا، پھر فرسٹ بزنس میٹنگ تھی، اس سب میں بھول ہی گئی میں، بٹ میں چکر لگاؤں گی آج۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، بائے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ دیکھنا تم اذلان حیدر شاہ، تمہاری ناک کے نیچے سے تمہاری قیمتی چیز چرا لے جاؤں گا۔ کہتے ہوئے اس نے قہقہ لگایا۔ تم دونوں گھر سے ہو آئے، کچھ دیر ریسٹ کر لینا، اور ندی کو بھی ماما کا بتا دینا، وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس نے پیمو اور کشمش کو گھر بھیجنا چاہا۔ آپ اور کشمش چلے جائیں، میں ماما پاس رکتا ہوں۔ اس کا گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پیمو تم دونوں ابھی ریسٹ کر لو، ویسے بھی ماما از آؤٹ آف ڈینجر، پھر رات کو میں ریسٹ کر لوں گا، پھر تم لوگ رات رک جانا ماما کے پاس۔ اس نے سجیشن دیا، اور اگر ماما کو میرے جانے کے بعد ہوش آ گیا اور انہیں میری ضرورت ہوئی تو میں ہوں نا یہاں، اور جیسے ماما کو تمہاری چلو شاباش، ریسٹ کرو، 2 دن سے نیند نہیں لی تم دونوں نے، آپ بھی تو نہیں سوئے؟ کشمش بولی۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، جب مجھے لگے گا ریسٹ کی ضرورت ہے تو نیدی کو بلا لوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ۔ آپ نیدی آپ ہی کو کیوں نہیں لے کر آئی یہاں؟ کشمش کو اس کا اب ہوش آیا تھا۔ بیٹا گھر پر بھی تو کسی کو رکنا تھا نا، ویسے بھی میں اسے کہہ کر آیا تھا گھر پر رہ کر دعا کرے ماما کے لیے۔ چلے بیمو، کشمش نے کہا، میں بس ماما کو دیکھو پھر نکلتے ہیں۔ وہ اسے کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ماما سے مل کر کشمش کو لے کر گھر چلے گیا تھا، اور وہ کتنی دیر بیٹھا سامنے لگی کھڑکی کو دیکھتے کسی غیر مرئی نکتے پر غور کر رہا تھا۔ جب نرس نے اسے آ کر بتایا پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں، کتنی دیر اسے لگی تھی اس بات کا مطلب سمجھنے میں۔ وہ اپنی جگہ پر پورا کام کیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے شکر کرے اس پاک ذات کا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کتنی دیر وہ وہاں کھڑے کھڑے اپنی ماں سے ملنے کی ہمت اکٹھی کر رہا تھا۔ آپ اپنے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں سر، نرس دوسری بار اسے اطلاع دے چکی تھی۔ جی آ رہا ہوں، نرس جواب سن کر جا چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آئی سی یو کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر سامنے دیکھا، ماں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وہ مردہ قدم اٹھاتا ان کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا، ہولے سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں کنولا لگا ہوا تھا، رنگ زرد۔ وہ اسے سالوں کی بیمار لگی تھی۔ بیٹے کا لمس پاتے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ان کے بیٹے کی آنکھوں میں موجود آنسو ان کے لیے محبت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ آئی ہیٹ یو ماما، اس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات سن کر دل سے مسکرائی۔ آپ کو ایک بار بھی رحم نہیں آیا ہم پر؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا؟
ہم سب کیسے رہیں گے آپ کے بغیر؟ میں کیسے سنبھالتا سب کو ماما؟ پلیز جلدی ٹھیک ہو جائیں، آپ نہیں جانتی آپ کے بغیر یہ 2 دن ہم نے کس عذاب میں گزارے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ جیسا چاہتی ویسا ہوگا، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، گھر چلیں۔ آپ چاہتی تھی نا میں نیدی سے شادی کر لوں، آپ میرے انکار کرنے پر اتنا بیمار ہوئی، آپ نے اس بات کی ٹینشن لی ہے نا، تو ماما میں شادی کے لیے تیار ہوں، آپ کی جان پر، آپ کی خواہش پر میری ہر خوشی قربان۔ زندگی گزارنی ہے نا تو کیا فرق پڑتا ہے وہ نیدی ہو یا کوئی اور۔ اس کی باتیں سن کر ICU کا دروازہ کھولتی نیدی کے ہاتھ وہیں رک گئے، آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ قدم اندر بڑھانے کے بجائے پیچھے کھینچتی ہاسپٹل کی کوریڈور میں آ گئی تھی۔ تو یہ قصور تھا اس کا، جس کی سزا پچھلے 2 دن سے بھگت رہی تھی وہ، جس کی وجہ سے مارنے کی دھمکی دی گئی، جس کی وجہ سے اس کی ماما ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے ماما سے نہیں ملنے دیا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور سر گھٹنوں میں گرا کر بے آواز آنسو رونے لگی۔ تم کب آئی؟ وہ کافی دیر بعد جب ICU سے کوریڈور میں آیا تو اسے کرسی پر گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں کی لالی اور سرد مہری دیکھ کر ندی کا دل پوری طرح ڈوب گیا تھا۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ماما سے مل لو، وہ اٹھتے ہوئے بولی، بیٹھو یہاں اور میری بات کان کھول کر سنو۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھینچ کر واپس دھکیلا کرسی پر۔ میں نے ان 2 دنوں میں تم سے جو کہا ہاسپٹل نہیں آنے دیا، ان میں سے کوئی بھی بات تم بیمو یا ماما یا کشمش کو نہیں بتاؤ گی، تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی گہری لالی آنکھیں گھارتے ہوئے کہا۔ درد سے وہ کرا گئی تھی، اس نے اس کا بازو ویسے دبوچا ہوا تھا۔ جی حیدری بھائی، وہ درد کی شدت سے اتنا کہہ پائی اور اس کے بھائی کہنے پر اس نے استہزائیہ ہنسی ہنس کر جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا۔ میں یتیم خانے جا رہا ہوں ماما کا صدقہ دینے اور بچوں کو کھانا کھلانے، میرے آنے تک ماما کا خیال رکھنا، جو بات سمجھائی اس پر عمل کرنا، وارن کر رہا تھا وہ۔ تم انابی سے ملے؟ اس کی ماں نے فون پر پوچھا۔ نہیں، ان کے لیے میں مر گیا ہوں، میں کیوں ملوں گا ان سے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اس ٹائم اپنے آفس میں موجود تھا۔ بیٹا اس ٹائم جو انہوں نے کہا حالات کا تقاضا وہی تھا، انہوں نے سمجھانا چاہا تو حالات کا تقاضا یہ بھی تھا کہ آپ بھی مجھے چھوڑ سکتی تھی، میرے ساتھ نہ آتی، اس نے اسی لہجے میں کہا۔ میں بیٹے کو کیسے چھوڑ دیتی؟ انہوں نے جواز پیش کیا۔ دیٹس دا پوائنٹ ماما، آپ بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتی، وہ پوتے کو چھوڑ سکتی ہیں۔ اس نے ٹون چینج کی۔ وہ دادی میں تمہاری اتنی بڑی سزا مت دو انہیں، وہ دادی ہے تمہاری، پہلے ہی بیٹے کے غم نے انہیں آدھا کر دیا، اپنی خوشی تو دے دو انہیں، بہت تکلیفیں دیکھی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں۔ ان کی آواز بھر آئی تھی۔ ماما ان کو ساری خوشیاں دینے کے لیے ان کی پوتی ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے گلاس ونڈو سے باہر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مگر سی میری بات کو تم سمجھ نہیں ماما، آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں، کہتے ہوئے کال کاٹ دی اس نے اور مبہوت ہوا سامنے دیکھنے لگا۔ سامنے دشمن جہاں نے پوری تیاری کے ساتھ زیر کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ بیبی پنک ٹخنوں سے تھوڑی لمبی گھیرے دار فراک، جس پر سلور کلر کا تلے کا کام اپنی نفاست آب تھا، چوڑی دار پوری آستین کے بازو، چوڑی دار پاجامہ اور اس پر سلور کھوسا، بالوں کو ہلکے سے جوڑے میں قید کیا ہوا تھا، لمبے دوپٹے کو بار بار سنبھالتے ہوئے ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ اس رنگ میں اس کا سفید دھویا رنگ واضح ہو رہا تھا۔ اپنی PA کو کھڑی کچھ سمجھا رہی تھی، بولتے ہوئے ہونٹوں کی ہنجش اور پھر اس پہ ہونٹوں پر لگی ہلکی پنک لپسٹک اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ واپس آ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ آج وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، آج وہ اسے پیاری ہی اتنی لگ رہی تھی، بالکل ویسی ہی پیاری جیسی نکاح کے دن لگی تھی۔ وہ ماضی کی یادوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ کیا وہ یہ ویئر کرے گی؟ تمہارا دماغ سیٹ ہے، وہ نہیں سنبھال سکے گی اتنا بھاری فراک، ویسے بھی میں نکاح کا جوڑا لے آئی ہوں۔ اذلان نے ان کے سامنے لانگ ڈیپ ریڈ فل گھیرے دار فراک رکھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ فراک اپنے ڈیزائنر کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ پلیز ماما، مجھے اسے اسی فراک میں دیکھنا ہے، پلیز، آج میرا اسپیشل ڈے ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری پسند کے سانچے میں ڈھل کر میرے سامنے آئے۔ اس نے حسرت سے کہا، جی آج بس نکاح ہے، رخصتی نہیں، تم کیا سوچے بیٹھے ہو؟ انہوں نے اس کے ارادے وہاں پہ تھے تو کیا ہے یار، ماما رخصتی بھی کروا دیں، اس نے ان کے پاؤں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ آر یو میڈ جی؟ شی از جسٹ، وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی، انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو میں اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا نا، اس نے پھر سے التجا کی۔ نو زی، تمہیں اپنے پاپا کا پتہ ہے نا، نکاح کے لیے نہیں مان رہے تھے وہ، اس کی کم عمری کی وجہ سے۔ یہ تو تم انابی کے پاؤں دھو دھو کر پیو، جنہوں نے تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی، اب تم اپنے نکاح سے بھی جاؤ گے۔ انہوں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ ہاں نا ماما، اس گھر میں بس انابی ہیں جن کو مجھ سے زیادہ
مجھ سے پیار ہے، ورنہ تو سب میرے دشمن ہیں۔ ابھی دیکھنا کیسے انابی سے رخصتی کا کہوں گا تو وہ مان جائے گی، پر میں نے کہنا نہیں ہے کیونکہ میں ان سے پرومس کر چکا ہوں، نکاح کروا دیں۔ رخصتی اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوگی۔ اس نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا، تمہاری بے بسی میرے چکو پائے۔ انہوں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، ہاں، اور جہاں دو دل ملنے والے ہوتے ہیں وہاں آپ جیسے ولن ضرور آتے ہیں انہیں الگ کرنے کے لیے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، مت بھولو بیٹا جانی، ہم ہی تم لوگوں کو ملا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا، چھوڑے ماما، پین ہو رہا ہے۔ اس نے دھائی دی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا کان چھوا۔ اچھا بتائیں نا ماما، پہنا دیں گے۔ وہ کمرے سے اس کی لائی گئی فراک لے کر باہر نکل رہی تھی جب اس نے پیچھے سے ہانک لگائی، سوچوں گی۔ انہوں نے جواب دیا۔ مسکراتا ہوا موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی ماما اس کی کسی خواہش کو ٹال نہیں سکتی۔ وہ خوش تھا۔ اوئے کھوتو کدھر ہو تم دونوں؟ اس نے کانفرنس کال کی تھی ہادی اور علی کو اپنے اپنے گھر۔ انہوں نے ایک ساتھ کہا، تو کب آنا ہے تم دونوں نے؟ اس نے پوچھا۔ کہاں؟ وہ پھر سے ایک ساتھ بولے۔ کیا مطلب کہاں؟ تم لوگوں کو نہیں پتہ؟ اسے غصہ آیا تھا۔ وہ دونوں اس کا اتنا اہم دن کیسے بول سکتے تھے؟ نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ وہ پھر سے ایک ساتھ بولے تھے۔ تم لوگ واقعی بھول گئے ہو۔ اس کو حیرت ہوئی۔ اوکے یار، میری ایک بہت اہم میٹنگ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، ہادی نے کہا، اور اس کے بعد ہماری بہن کا نکاح ہے تو ہم بیزی ہیں، پلیز بار بار کال کر کے ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ دونوں ایک زبان ہو کر بولے اور کال کاٹ دی۔ ان لوگوں کے بہن نامے کی تو مجھ سے زیادہ ان دونوں کو وہ اسٹرابری اہم ہے۔ بیٹا اب منہ نہیں لگاؤں گا تم دونوں کو، رہنا اسٹرابری کے پاس۔ غصے سے کہتے ہوئے بیڈ پر موبائل پٹاخا تھا۔ سارا موڈ خراب کر دیا۔ مطلب دوست میرے اور نکاح بہن کا، واؤ، مگر میں کیوں ان کمینیوں کی وجہ سے اپنا موڈ آف کروں؟ آج میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے ملنے والی ہے۔ چل جی تیار ہو جا، گھنٹہ تو رہ گیا ہے۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ نکاح کا انتظام شاہ ہاؤس کے لان میں کیا گیا تھا اور لان کی ڈیکوریشن اس کے گھر کے لوگوں کی چوائس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کلاس کے تمام لوگوں کو اس نکاح پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ آہر شاہ ہاؤس کے پوتے اور پوتی کا نکاح تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ لال رنگ کا لمبا سا گھونگھٹ نکال کے۔ وہ اس کے سامنے دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی رکاوٹ بنائی گئی تھی۔ فجر ابراہیم شاہ، آپ کا نکاح اذان حیدر شاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ مولوی نے 3 بار اپنے الفاظ دہرائے تھے اور تینوں بار جواب قبول ہے میں ملا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائن کر رہی تھی۔ اس کے تمام جملہ حقوق اذلان کے نام کر دیے گئے تھے۔ فجر ابراہیم شاہ سے فجر اذلان شاہ حیدر شاہ بن گئی تھی۔ بقول اس کے وہ قید کر دی گئی تھی۔ اذان حیدر شاہ، ولد حیدر شاہ، آپ کا نکاح فجر ابراہیم شاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ اذلان کا بھی 3 بار ہاں میں جواب تھا۔ جی قبول ہے، ہمیں بھی قبول ہے۔ وہ دونوں بھی یک زبان بولے تھے مگر اذلان نے کوئی لفٹ نہیں دی۔ مبارک ہو نابی کی جان۔ دعا کے بعد انہوں نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ وہ اب اپنے پاپا، چاچو، ماما اور خالہ سے گلے مل رہا تھا۔ سب اس سے گلے مل رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ ہادی اور علی جب اس کے گلے لگتے وہ آگے بڑھ کر کسی اور کو گلے لگا کر مبارکباد وصول کرنے لگ جاتا۔ اور ادھر ہم بھی ہیں یہاں، ہم تیری شادی میں کھانا سرو کرنے نہیں آئے۔ ہادی نے اس کے بیٹھتے ہی اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے کہا، ایکسکیوز می، آپ کون؟ اذلان نے آرام دہ جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ مطلب ہم کون ہیں بیٹا، ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے نکاح کو اور بیوی ملتے دوستوں کو بھول گیا۔ علی نے دھائی دی۔ ایسے ہی ہے، اس نے کندھے چکاتے ہوئے کہا، بیٹا جب بیوی سے چھتر پڑے نا تو روتے ہوئے ہمارے پاس ہی آئے گا۔ علی نے مستقبل دکھایا اسے۔ تم فکر نہ کرو، تم جیسی چھچوری حرکتیں میں نہیں کرتا جو مجھے چھتر پڑیں۔ تو اب ہم چھچورے ہو گئے۔ ہادی نے اس کے پیٹھ میں گھونسا مارتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ آپ نئی پیدائشی ہو، اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے سینے سے لگایا تھا اور علی نے ان دونوں کو حق میں خود کو گھسایا تھا۔ یقین کر علی، پبلک پلیس نہ ہوتی یہاں تو جیسے تو نے حق کیا ہوا ہے میں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا تھا۔ ہادی نے اسے چھیڑا تھا، مرو تم منوسو، تم لوگوں کو عزت راز نہیں آتی۔ وہ غصے سے کہتا ان سے الگ ہونے لگا۔ جب ان دونوں نے اسے مضبوطی سے پکڑتے الگ ہونے سے روکا، مبارک کو بہت بہت، علی اور ہادی نے ایک ساتھ کہا تھا، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن مائی پریشیس مومنٹ۔ اذلان نے کہا، علی ہادی جاؤ فجر کو لے کر آؤ۔ انابی نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا، میں لے آتا ہوں۔ اذلان نے تجویز دی، بیٹا شکل دھو لو پھر سوچیں گے۔ ہادی کہتا ہوا اس سے دور ہوا، مکہ ہی کھڑکا دیا تھا اس نے۔ وہ دونوں اسے اسٹیج کی طرف لا رہے تھے، ایک ہاتھ اس کا علی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ہادی کے ہاتھ میں، اور وہ سینٹر میں تھی۔ اذلان کی نظریں اس کی طرف اٹھی اور پھر پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔
ڈیپ ریڈ کلر کے فراک میں لائٹ سے میک اپ اور گہری ڈارک لپسٹک اور ہلکی جویلری پہنے چلتی موم کی گڑیا اس کے دل کے تار ہلاتی اس تک بڑھ رہی تھی۔ اذلان کو لگ رہا تھا جیسے بس وہاں وہ اور اس کی متا جہاں ہے، اور جیسے پوری کائنات کہیں کھو گئی، یا وہ سب کو دیکھنے سے انکاری ہو رہا تھا، یا پھر کسی ذی روح کو وہ وہاں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے سچ میں اپنے آس پاس کائناتی ساز محسوس ہوئے، ایسے ساز جو اس نے پہلے کبھی نہ سنے نہ سمجھے، محبت کے ساز۔ اذلان کم آن ہول ہر اس کی ماما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ واپس لوٹا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کے کپکپاتے ہاتھ کو پکڑ کر اسٹیج پر آنے میں مدد کی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اذلان کو نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنی ماما اور اپنے چاہنے والوں کی خواہش کو مان بخشا تھا۔ وہ تو اذلان سے خفا تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا، اس لیے وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی انکاری تھی، اور فوٹوگرافر ان حسین لمحات کو قید کر رہا تھا۔ انابی پلیز نہ، بس 10 منٹ پلیز نہ، آئی سویئر زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ہادی اور علی ان کے سامنے کھڑے اس کی فرمائش انابی تک پہنچا رہے تھے کہ وہ فجر سے 10 منٹ اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ نو نیور، فجر نہیں ملنا چاہتی اور میں بھی اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ پلیز انابی، ہماری ریکویسٹ کی لاج رکھ لیں، اگر ہم ایسے گئے تو زی کیا سوچے گا؟ ہم اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے، ہماری ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ ان دونوں نے بے چاری شکلیں بناتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اب نہ مانی تو وہ ان کے لیے قدموں میں گر جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے اسے بھیجو، انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا، اور ان کے گلے لگتے انہیں تھینکس کہتے روم سے باہر چلے گئے۔ نہیں مانی نا، وہ مجھے پتہ تھا۔ وہ جب روم میں داخل ہوئے تو اس نے ان دونوں کی لڑکی شکلیں دیکھ کر کہا، ہائے ہمارا مجنوں۔ ہادی نے افسوس سے سر ہلایا۔ مان گئی ہیں یار، مگر شہزادی تک پہنچنے سے پہلے ملکہ کے دربار میں حاضری دینی ہوگی، علی نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، اذلان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سمپل۔ انابی نے اسے اجازت دے دی، بٹ پہلے تم ان سے ملو گے، پھر فجر سے۔ ہادی نے اس کی مشکل حل کی، اور وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے انابی کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ جی انابی، بلایا آپ نے؟ وہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا بولا۔ زی یہاں آؤ میری جان، مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے، انہوں نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھاتے ہوئے کہا۔ حکم انابی، اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ میری جان، وہ ناسمجھ ہے، چھوٹی ہے، غصے میں بہت کچھ غلط کر جاتی ہے، اس کو کبھی غصے میں بھی خود سے الگ نہ کرنا، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا، کبھی تکلیف نہ پہنچانا، وعدہ کرو؟ میں وعدہ کرتا ہوں انابی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اس نے عقیدت سے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا تھا۔ جیتے رہو میری جان، خوش رہو، آباد رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ اچھا اب تم فجر سے مل لو، مگر بس 10 منٹ، انہوں نے اسے تنبیہ کی تھی۔ جی انابی، وہ کہتا فجر کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی ہاتھوں سے گجرے کے پھول الگ کرتے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ اسے روم میں اذلان کے آنے اور اس کے ڈور لاک کرنے کا پتہ نہ چلا۔ نکاح مبارک اذلان کی جان، اس نے اسے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ اذلان شٹ اپ، اس سے پہلے کہ وہ بھائی لفظ پورا کرتی اس نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ جسٹ اذلان، اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ انابی ماما، اس نے ڈرتے ہوئے آواز دی۔ کوئی ضرورت نہیں، سب سے پوچھ کر آیا ہوں، مجھے چینج کرنا ہے، آپ جائیں یہاں سے، اس نے اپنے ہاتھوں سے انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ نہیں کرنا چینج، دیکھ تو لینے دو، اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں کی تپش سے کنفیوز ہو رہی تھی وہ، اس لیے واش روم جانے کے لیے پلٹی۔ وہ جیسے پلٹی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا تھا۔ چھوڑیں، اس نے خود کو چھڑاتے کانپتے ہوئے کہا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اس سے۔ یار کانپوں تو نہ، کھا تھوڑی جاؤں گا، ابھی تمہیں کھانے میں 4 سال پڑے ہیں، اس نے ذومعنی انداز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ پتہ ہے اتنی پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری کہ دل کر رہا ہے تمہیں اٹھا کر کہیں دور لے جاؤں، جہاں صرف تم ہو اور میں ہوں، کہتے ہوئے اس نے مزید خود میں بھیجا تھا۔ مجھے پین ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ عادت ڈالو فجر اذلان شاہ میری شدت برداشت کرنے کی، اور حالت سے کیا کہا تم نے؟ میں تمہیں قید میں رکھوں گا، پابندیاں لگاؤں گا تم پر؟ تو سنا فجر اذلان حیدر شاہ، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، تم پر پابندیاں لگانے کا، تم پر حق جتانے کا، تمہیں سنبھال کر رکھنے کا، تمہیں پیار کرنے کا حق صرف اور صرف اذلان حیدر شاہ کو ہے۔ میں تمہیں لے کر اتنا پوزیسو اور جنونی ہوں کہ جان لے بھی سکتا ہوں، دے بھی سکتا ہوں۔ آپ وہ سب خود سے الگ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس لیے خود کو بہت سنبھال کر رکھنا، تم خود کے پاس میری امانت ہو، اگر اس امانت میں ذرا برابر بھی خیانت ہوئی تو آگ لگا دوں گا اس دنیا کو، راکھ کر دوں گا سب کو، اس جنون کو کبھی ہوا دینے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اب وہ اس کے بال سائڈ پر کرتا اس کے گلے میں باریک ڈائمنڈ چین پہناتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس کی سینٹر میں اذلان لکھا تھا۔ اسے خود سے الگ نہیں کرنا تمہارا نکاح کا گفٹ ہے، اس نے اس کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لمس پر پھر وہ کانپی تھی۔
ایسے کرو گی تو یہاں سے جا نہیں سکوں گا، بہک جاؤں گا۔ وہ اس کے کانپنے پر چوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایک آخری بات، اس دنیا میں فجر اذان حیدر میرے لیے بہت قیمتی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا، فجر پوری طرح کانپی تھی۔ اس نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے الگ ہونے کے لیے زور لگایا، لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے کر کے اس کے فرار کے ہر راستے کو بند کر دیا تھا۔ کتنی دیر وہ اس کے لبوں کو شدت بخشتا رہا، جب اسے لگا کہ اب اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں تو اسے رحم آیا، خود سے الگ کیا۔ وہ اس سے دور ہوتی آنکھوں میں آنسو لیے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ عادت ڈالو سب کی، برخوار کیا ہے ان ہونٹوں نے مجھے، یہ تو بس 1% تھا اور باقی تو تب ہوگا جب تم رخصت ہو کر آؤ گی، تب سمجھاؤں گا۔ تھینکس فار بینگ آن مائی لائف اسٹرابری۔ مونسٹر، وہ غصے سے کہتے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ وہ سوچو کہ یہ بھنور سے نکلا تھا، اس کی خوشیاں جل گئی تھی، وہ خود بھی جل رہا تھا، وہ سب یاد کر کے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اس نے پوری شدت سے اب مکہ مارا تھا۔ آج اسے آفس میں کچھ زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ آفس سے جلدی جلدی نکلتے وہ گاڑی میں بیٹھی۔ بی بی جی گھر؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، ہمدانی ہاؤس چلیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے جواب دیا، جی جی بی بی۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی۔ راستے میں اس نے ایک جگہ گاڑی روکی اور پھول خریدے۔ لانچ پہ بیٹھ کر اس نے اس گھر کے ملازم کو رحم کو بلوانے کا کہا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہاں پہلی بار آئی تھی، اس گھر سے اس کی برسوں کی جان پہچان تھی۔ کبھی وہ اپنے بابا کے ساتھ آتی تھی اس گھر میں، یہ اس کے بابا کے بیسٹ فرینڈ کا گھر تھا۔ اسے اپنے باپ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ ارے آج تو میرا بچہ آیا ہے، ہمدانی صاحب نے لانچ میں قدم رکھتے کہا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ اس نے اپنا سر آگے کیا۔ وعلیکم السلام بچہ۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ آؤ بیٹھو، ابراہیم کیسا ہے؟ انا بھی کیسی ہے؟ انہوں نے اس کے سامنے بیٹھتے کہا۔ بابا تو ویسے ہی ہیں، انا بھی ٹھیک ہے۔ آنا تھا، میں نے چکر لگانا تھا، بس کچھ ٹائم نہ بن سکا، ایک تو بزنس کی مصروفیات، اوپر سے رحم پر یہ قاتلانہ حملہ، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں انکل، آپ کو جب ٹائم ملے گا آپ لگا لینا چکر۔ سنا ہے اذان واپس آ گیا اور تم اور وہ ایک ساتھ ایک ہی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو، ملک انڈسٹریز کے ساتھ؟ انہوں نے ملازم کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے کہا۔ جی انکل۔ اس نے بھی چائے کا کپ پکڑتے کہا۔ بیٹا اس کے ساتھ بزنس کرنے سے پہلے تم مجھ سے مشورہ تو کر لیتی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب صحیح ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے کہا۔ انکل فی الحال وہ میرے لیے ایک بزنس پارٹنرز کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے چائے کا کپ لیتے کہا۔ بیٹا جی آپ اگر بھول رہے ہو تو میں آپ کو یاد کروا دوں کہ وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ آپ کا لائف پارٹنر بھی ہے۔ انہوں نے اس پر چوٹ کی۔ جانتی ہوں انکل، میں تو خود اس رشتے کا بوجھ اٹھا کر تھک گئی ہوں، آزادی چاہتی ہوں میں اب اس سب سے، مگر انا بھی نہیں مانتی۔ ان کو آج بھی لگتا ہے کہ یہ آگ کسی اور کی لگائی ہوئی ہے اور وہ آج بھی ان کو بے قصور سمجھتی ہیں۔ وہ بس یہ کہتی ہیں سچ سامنے آ جائے، اس کے بعد ہمارا جو فیصلہ ہوگا انہیں منظور، اور سچ سامنے آنے سے پہلے وہ کسی صورت ہماری سپریشن نہیں چاہتی، اس نے تھکے لہجے میں کہا، جبکہ ہمدانی صاحب کے چہرے کا رنگ پل میں بدلا ہے۔ لیکن خیر انکل، سچ 100 سال بعد بھی سچ رہتا ہے اور جھوٹ 100 سال بعد بھی جھوٹ، اور جو سچ ہے وہ 5 سال پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے زیادہ طلح حقیقت کوئی ہو نہیں سکتی۔ جس پر انا بھی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ انا بھی کیوں تمہاری زندگی تباہ کرنے پر تلی ہیں؟ 5 سال پہلے جب تم دونوں کو اس کی سب سے ضرورت تھی تب وہ تم دونوں کو بے یار و مددگار کر گیا تھا، اب کیا چاہتا ہے وہ؟ کیا اب بھی وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کھوجتے ہوئے کچھ کہا۔ ہاں ہاں انکل، وہ صرف بدلہ چاہتا ہے۔ اس نے دیکھ لو بیٹا، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ تم جلد سے جلد اسے جان چھڑوا لو۔ میرا بیٹا اور ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ السلام علیکم، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ارحم کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ یہ تمہارے لیے، فجر نے پوچھا اور پھول اس کی طرف بڑھائے۔ تھینکس، پہلے کافی بہتر ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے پھول لے کر دوبارہ ٹیبل پر رکھے۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں چائے پی ہے۔ تمہاری بینڈیج کب کھلے گی؟ اس نے اس کے بازو کی پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی 2 دن ہیں۔ اوکے بیٹا، تم لوگ باتیں کرو، مجھے کچھ کام ہے تو آئی ہیڈ ٹو گو۔ انہوں نے فجر کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا اور باہر چلے گئے۔ تمہیں کچھ پتہ چلا کہ تمہارے اوپر یہ حملہ کس نے کروایا؟ ہاں پتہ تو ہے، پر تمہیں بتانے کا فائدہ جب تم نے مانا نہیں ہے۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مطلب کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ مجھ پر حملہ اذلان نے کروایا تھا۔ امپاسبل، اس نے نرمی میں سر ہلایا۔ دس از پاسبل،
اس کے ہائر کیے غنڈے نے مجھے فائر کر کے یہ بھی کہا کہ میں اس کی قیمتی چیزوں سے دور رہوں، اور اس رات میں تمہارے ساتھ تھا فجر، اس نے اس کی سماعت پر بم چھوڑا، تو پھر تو تمہیں اس پر پرچہ کروانا چاہیے تھا۔ فجر نے خود کو کمپوز کرتے کہا، پرچہ؟ ارم ہمدانی نام ہے میرا، اس کا جواب اسے ضرور ملے گا، مگر اس نے کچھ سوچتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا۔ مگر فجر زیرلا بولی، مگر اس کے لیے میری جانب تمہیں 4 ماہ 10 دن کی عدت منانی پڑے گی۔ اس نے ٹھہرے لہجے میں کہا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ فجر کو اس کی باتوں سے خوف آیا تھا، اس کا دل چاہا اسے شوٹ کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ارحم ہمدانی چیلنجز ایکسیپٹ کرنا اچھے سے جانتا ہے، تو اچھا ہی ہے نا، تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی، بدلہ بھی پورا آ جائے گا، اور ہماری زندگی بھی سکون میں آ جائے گی۔ اس نے آگے کی پلاننگ بتائی، تم نے نابی سے بات کی کہ ہم آگے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں؟ ہاں نہیں، فجر کو تو ارحم کی باتوں پر سانپ سونگ گیا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اچھا ارحم، میں چلتی ہوں، انابی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، تم میرے سوال کو اگنور نہیں کر سکتی۔ اس نے اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا، ہم اس پر پھر بات کریں گے۔ بڑی مما، پہلے آپ نے یہ سوپ پینا ہے، پھر دوائی لینی ہے۔ پھر پورے ہفتے بعد انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں موجود تھی اور انہیں اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹھو نیدی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ انہیں سوپ پلا کر میڈیسن کھلا کر جیسے باہر کے لیے پلٹی۔ انہوں نے کہا، جی ماما۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس بیٹھی تھی، یعنی جس بات سے وہ کترا رہی تھی وہ ہونے لگی تھی۔ اس نے شدت سے دعا مانگی تھی، کسی کے آنے کی یا خود کے غائب ہونے کی۔ بیٹا، تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، تم دونوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی کا فرض ادا کر دوں، اگر تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتا دو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، نہیں بڑی ماما، میں کیوں کسی میں انٹرسٹڈ ہوں گی؟ شاباش بیٹا، مجھے اپنی تربیت پر فخر ہے۔ انہوں نے آگے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ آج جو بات میں تمہیں کہنے جا رہی ہوں بیٹا، اس بات کو لے کر تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں، تم اپنے فیصلے کو خود مختار ہو، تمہارا ہر فیصلہ مجھے منظور۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بڑی ماما؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کا دل اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اس کا شور اپنے کانوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور حیدری کی شادی کر دوں، یہ بس میری خواہش ہے، کیونکہ میں تم دونوں کو خود سے دور کرنے کا سوچ نہیں سکتی۔ اپنی بڑی ماما کو خود غرض کہہ لو چاہے، مگر میرا اتنا جگر نہیں کہ اپنے دل کے ٹکڑوں کو کسی اور کے سپرد کر دوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی آخری فیصلہ تمہارا ہوگا، تمہارے پاس کل تک کا ٹائم ہے، جو بھی فیصلہ مجھے منظور ہے مجھے بتا دینا، میں انتظار کروں گی۔ اب تم جاؤ، میں آرام کر لوں۔ وہ جی کہتی ہوئی نم آنکھوں سے باہر چلی گئی۔ آج اتنی دیر کر دی آنے میں، اور یہ ڈریس! انہوں نے پورے دن میں اب اسے دیکھا تھا، صبح بھی وہ ان سے ملے بغیر چلی گئی۔ ہاں جی، وہ میرا دل کرتا ہے اب ایسی ڈریس پہننے کو۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے سچ کو چھپاتے کہا، ہاں ہاں۔ انہوں نے اسے گہری نظروں سے کھینچتے کہا، دیر کیوں کر دی آنے میں؟ سب خیر تھی؟ جی بس ارحم کی خیریت پوچھنے چلی گئی تھی۔ کیا ہوا ارحم کو؟ آپ کے پوتے نے حملہ کروایا تھا قاتلانہ۔ اس نے ان کی انفارمیشن میں اضافہ کیا، کسی کی بیوی کو باہوں میں لے کر گھومے تو حملہ ہوگا۔ انہوں نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا، تو آپ کو سب پتہ ہے؟ اس نے حیرت سے کہا، نہیں سب نہیں، مگر جتنا مجھے لگتا ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے اتنا مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، ویسے میرے پوتے نے اسے وارن کرنے کے لیے حملہ کروایا کہ آئندہ وہ اس کی بیوی اور شاہ ہاؤس کی عزت پر نظر ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں نابی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ویسے اذلان کو اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایک لفظ چبا کر ادا کیا، مجھے اذلان نامہ نہیں سننا، آپ کا پوتا کیا کرتا ہے کیا نہیں، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، اس نے غصے سے کہا، کر لینا، میرے جیتے جی ممکن نہیں۔ احمد انکل ملنا چاہتے ہیں آپ سے، مگر اس مقصد کے لیے آیا تو ذلیل ہو کر جائے گا، وہ 100 دفعہ آئے ویسے۔ وہ کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھی، وہ بھی اپنا بیگ اٹھاتی کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا تھا، سارا دن اسے سنبھال کر اس کی جان ہلکان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا، ارحم کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ اوہ فضلان، تم کب جاؤ گے میری زندگی سے؟ تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچ سکتی ہوں، پہنچا نہیں سکتی، تمہیں خود نہیں مار سکتی، کسی کے منہ سے تمہاری مرنے کی بات سن کر میرا دل کرتا ہے اس کا منہ نوچ لوں۔ یہ جو قطرہ قطرہ تم نے مجھ میں محبت بری ہے نا، یہ مجھے مار رہی ہے، یا تو مجھے مکمل مار دو یا مجھے آزاد کر دو۔ I hate you اذلان حیدر شاہ but still I love you, can't leave you۔ کہتے اس نے رخ موڑا تھا، اور یہ کس سے اس نے آگے بڑھ کر بکے پکڑا تھا، اور اچانک اس نے پھولوں کو ناک کے پاس لے جا کر سونگھا، ان کی خوشبو سے اپنے ناک کے نتھوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا کر کے اسے سکون ملا۔ اس نے کارڈ نکال کر پڑھا، My strawberry, I love you still life to death۔ ہم نے الفت کا بھرم بھی چھوڑے رکھا، گویا سینے میں دل کی جگہ تجھے رکھا، فرام یور مونسٹر۔ تحریر پڑھ کر اس کا دل ڈوبا تھا۔ کیوں زی، کیوں میرے حصے میں اتنی بے بسی آئی ہے؟
آئی نیڈ یو، میں تھک گئی ہوں، جب تم سے محبت نہیں تھی تب دور نہیں جاتے تھے، اب ہے تو تب بھی بے بس کر رہے ہو، میرے فرار کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ وہ رو رہی تھی، وہ بے بسی کے دھاپ پر تھی۔ اللہ پاک پلیز سب ٹھیک کر دینا، آئی نیڈ ہم۔ اس نے بکے کو حق کر لیا تھا جیسے ان پھولوں کو اپنی روح میں اتارنا چاہتی ہو۔ تجھے دور سے چاہنا منظور ہے، مجھے میری اس عبادت پر غرور ہے، مجھے تجھے اپنے لفظوں میں چھپا کے رکھوں گی، اپنی شاعری میں بسا کے رکھوں گی، بن سا ہے تو تیری چاندنی نہیں، میں خود کو زمین بنا کے رکھوں گی۔ رات کے اندھیرے نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، سردیوں کی آمد تھی، اس لیے دن میں تو گرمی ہوتی تھی مگر رات میں کھلی فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ فیل ہوتی تھی۔ وہ لون میں بیٹھی سامنے چاند کو نہ جانے کب سے گھور رہی تھی۔ بڑی ماما کے فیصلے نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کے کسی غیر مرئی نکتے پر غور کر رہی تھی۔ میں بڑی ماما کو منع کر دوں گی، مجبوری کے رشتوں کا بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے میں انکار کر دوں، ساری زندگی مجھے ناپسندیدہ بیوی بن کر نہیں گزارنی، ویسے بھی میں انہیں بھائی سمجھتی ہوں اور انہیں بھی یہ رشتہ قبول نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچتی، اس کے موبائل پر ہونے والی بیل نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ زینب اس کی دوست نے پوچھا۔ وہ زینب کو سب کچھ بتا چکی تھی، زینب اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ زینب نے نیدی سے اس کا فیصلہ پوچھنے کے لیے کال کی تھی۔ سوچ لیا، میں بڑی ماما کو انکار کر دوں گی، میں کبھی بھی انچاہی بیوی بن کر نہیں رہنا چاہوں گی، اس لیے ہم سب کی بہتری ہے اسی میں۔ نیدی مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں انکار کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں زینب، مجھے لگتا ہے کہ میرا انکار سب ٹھیک کر دے گا، ویسے بھی میں بڑی ماما کو اپنے طریقے سے سمجھا لوں گی، تھوڑا ہرٹ ہوں گی، کچھ دیر ناراض رہیں گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کسی کی زندگی پر مسلط ہونا کبھی بھی نہیں چاہوں گی، ساری زندگی کا بوجھ بننے سے انکار بہتر، دو زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا اور کال کاٹ دی اور اندر جانے کے لیے اٹھی، چپل پہن کر جیسے مڑی کسی بھاری چیز سے اس کا سر ٹکرایا۔ آؤچ! اس نے سر مسلتے جیسے اوپر دیکھا، حیدری کی آنکھوں کی سرد مہری دیکھ کر اس کی جان فنا ہو گئی، اس کے سینے کے ساتھ ٹکرائی تھی، ہمت کر کے سائڈ سے نکلنے لگی۔ اس نے اس کا بازو پوری شدت سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ جانے دیں حیدری بھائی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا، تو تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ اس نے اس کا بازو مزید مروڑا۔ حیدری بھائی، مجھے درد ہو رہا ہے، برداشت کرو، تمہاری وجہ سے بھی میں تو کر رہا ہوں اتنے دن سے برداشت، اب تمہاری باری، ایک بات کان کھول کر سن لو، جس دن ماما کو تم نے انکار کیا اس دن یہاں گولی ماروں گا۔ اس نے اسی کی کان پٹی پر انگلی رکھ کر دباتے ہوئے کہا، ایک بار انکار کر کے میں اپنی ماں کو موت کے گھاٹ اتارتے دیکھ چکا ہوں، اب مزید نہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں سے باہر آنکھوں میں آئے آنسو دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہو گی پھر تم ماما سے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ میں ماما سے؟ اس کا ہاتھ اس کی گرفت میں بے جان ہو رہا تھا۔ ہاں ماما سے۔ اس نے ایک لفظ دہرائے اور بازو پر دباؤ بڑھایا۔ میں ماما سے کہوں گی، مجھے ان کا ہر فیصلہ منظور۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، گڈ گرل، اپنی زندگی میں آنے والے ہر طوفان کے لیے ریڈی ہو اور ویلکم کہو، اور اس کا بے دردی سے ہاتھ چھوڑتا چلا گیا تھا۔ وہ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا، وہ ٹوٹی کرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ اور پاؤں ہمیشہ کی طرح رسی بندھے ہوئے تھے۔ اس نیم طریقے سے اس کی پہچان 5 سال پرانی تھی۔ اس کمرے کی ساری حالت اسے ازبر یاد ہو گئی تھی۔ کمرے میں دو ٹوٹی کرسیاں، ایک چارپائی اور ایک سائڈ پر چھوٹا سا باتھ روم بنا ہوا تھا۔ ہفتے میں ایک دن اس کے بندھے ہاتھ کھولے جاتے تھے، اسے چارپائی پر سونے کی اجازت دی جاتی تھی۔ 5 سالوں میں اس نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ اس کمرے کی تنہائی اس کی سانسیں شناسا تھیں ایک دوسرے کی، اس پر بیتی ہر اذیت کی۔ کبھی کبھی وہ مہینوں خاموش رہتا تھا اور کبھی کبھی اتنا شور کرتا تھا کہ اس کی آواز سے اس کے رونے سے خوف آتا تھا۔ تم مرو گے، بہت بری موت مرو گے، رسوائی تمہارا مقدر بنے گی، تمہیں اس زمین میں دفن ہونے کی جگہ نہیں ملے گی، تم موت مانگو گے، تمہیں موت نہیں ملے گی، زندگی تم پر تنگ ہوگی۔ اس کو آج پھر دورہ پڑا۔ چپ کر جا، اس بار بوجھ سے پوچھ کر تجھے اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا۔ اس کے لیے رکھا گیا ملازم اس کے آگے روٹی پھینکتا ہوا بڑھایا، مجھے آزاد کر دو، میری آزادی کسی کی زندگی سے منسلک ہے۔ اس نے ہر بار کی طرح اس بار بھی منت کی اور ملازم نے ہر بار کی طرح اسے ٹھوکر مار کر ہنستے ہوئے دروازہ بند کیا۔ یار دفعہ ہو جاؤ، بہت کام ہے، کیوں میرے لیے عذاب بنے ہوئے ہو؟ وہ ان کو زبردستی اٹھا رہا تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے تنگ کر رہے تھے اور کام بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ نہیں جا رہے؟ ہادی نے صفحے پر لیٹتے ہوئے کہا۔ یہ آفس ہے ہادی میرا، تیرا بیڈ روم نہیں۔ ارسلان نے اس کو پین مارتے ہوئے کہا۔ اچھا، تھینکس فار انفارمیشن، جسے اس نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا تھا۔ یار پلیز ایک کپ چائے کا اور منگوا دو، علی نے سینڈوچ ختم کرتے ہوئے کہا۔ تو جن کا بچہ ہے، ارسلان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے بس کھایا جا رہا تھا۔ میرے لیے پیزا کے ساتھ کیک منگوانا، اور میرا پیزا الگ، اس کا الگ۔ ہادی نے آنکھیں بند کرتے کہا، 2 منٹ سے پہلے غائب ہو جاؤ یہاں سے، مجھے کل اسلام آباد جانا ہے اور میری آدھی سے زیادہ
پریزنٹیشنز پڑھیں اور اگر میری پریزنٹیشن ریڈی نہ ہوئی تو اسٹرابری چڑیل ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اذلان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تو کر پریزنٹیشن ریڈی، منع تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہادی کوئی اچھی سی مووی بتا۔ علی نے اس کا لیپ ٹاپ اپنی طرف کرتے ہوئے ہادی سے کہا۔ تم لوگ نہیں جاؤ گے؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ نہیں، وہ دونوں آرام سے بولے۔ ویٹ، تم لوگوں کے جن میں ابھی نکالتا ہوں۔ وہ انٹرکام پر ہونے والی بیل ریسیو کرتے ہوئے بولا، سر ارحم ہمدانی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سیکرٹری نے اطلاع دی۔ نہیں،